مشکل مسئلہ قرض ادا کرنے کا مسئلہ مشکل ہے کہ انسان مقروض ہو تو اس کے لیے کوئی نماز بیان کی جائے، کوئی دعا بیان کی جائے، جیسے دعائے مجیر، جیسے دعائے کمیل، خود حدیث قصہ کی تلاوت، خود تسبیح سیدہ کی تلاوت، خود انسان کے قرضوں کے ادا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے توسل کے موجود ہیں۔ لیکن کبھی ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، کسی نے قرض لیا تھا اور قرض لے کر وہ واپس نہیں کر رہا، تو بہت اختصار کے ساتھ قرض کی قسمیں ہیں۔ ایک قرض حسنہ، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو بیان کیا جائے گا یہ عمل اس کے لیے نہیں ہے۔ قرض حسنہ تو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب سامنے والے کے پاس گنجائش ہو جائے گی، دینے قابل ہو جائے گا تو وہ آپ کو دے دے گا، ورنہ یہ نیکی حسنتن یہ اردو کا حسنہ نہیں ہے، یہ عربی کا حسنہ ہے۔ حسنتن کا مطلب کیا ہے؟ نیکی۔ یہ قرض نہیں ہے، یہ قرض بطور نیکی کے ہے۔ جیسے مثال، اور مثال میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں، خاص طور سے پردیس کے رہنے والے مومنین، کہ ہم کیا اپنے وطن میں اپنا فطرہ بھیج سکتے ہیں؟ تو شرعی مسائل کے لحاظ سے علماء جواب دیتے ہیں کہ فطرہ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا، تو پہلا مسئلہ کہ اس شہر میں خود اگر محتاج مسکین لوگ موجود ہیں تو آپ منتقل نہیں کر سکتے، یا منتقل کرتے ہوئے اگر فطرے میں کوئی نقصان واقع ہو جائے، کہیں ضائع ہو جائے تو ضامن کون ہوگا، ذمہ دار کون ہوگا؟ یا اور دیگر مسائل، کیا فطرے کی رقم کو کرنسی کے عنوان میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہاں کرنسی کا نام کچھ اور ہے اور آپ کے وطن میں کرنسی کا نام کچھ اور ہے، تو یہ تبدیلی آپ کے اختیار میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تک فطرہ نیت کرنے کے بعد نکال دیا جائے، یعنی عید کی رات میں فطرہ آپ نے نیت کر کے الگ کر دیا، اب یہ آپ کی ملکیت نہیں رہا۔ جب آپ کی ملکیت نہیں رہا تو اب اس پر آپ کا تصرف نہیں ہو سکتا، اسے بھیجنا، تبدیل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے قرض حسنہ کے نام سے آپ چاہیں تو یہ رقم آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ابھی فطرہ نہیں ہے، ابھی قرض حسنہ ہے۔ آپ نے وطن بھیج دیا، قرض حسنہ کے نام سے آپ کے وہاں پر جو نمائندگان ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو پہنچا دیا قرض حسنہ کے نام سے۔ اب جب عید کا چاند نمودار ہو گیا تو آپ نے نیت کی کہ جو قرض حسنہ میں نے دیا تھا میں اس کو فطرے میں منہا کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ تو دونوں باتیں ہو گئیں، ایک تو تبدیلی کا مسئلہ بھی آسان ہو گیا، یہاں سے بھیجنا بھی آسان ہو گیا، اس کے بعد نیت جب آپ نے فطرے کی تو وہاں مستحق تک وہ پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خاص طور سے ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد آپ فطرہ نکالنے کا مسئلہ اپنے مقام پر، لیکن منتقل کرنا تو قرض حسنہ بات تھی۔ قرض حسنہ کے نام سے حسنتن کا مطلب ہے نیکی۔ جب آپ نے کسی کو یہ والا قرض دیا ہے تو اس میں کوئی گواہ ہو کہ نہ ہو، اس میں لکھت پڑھت ہو، لکھوایا گیا ہو، سائن لیے گئے ہوں، کوئی ڈاکومنٹ تیار کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، یہ قرض حسنہ ہے۔ اگر وہ نہ دے سکا تو اس پر شرعاً کوئی ذمہ داری واقع نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ قرض کے معاملات کو آگے بڑھائے۔ اس کے بعد یہ وہ والا قرض ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو۔ اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب سخت ترین جملہ ہے۔ اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہے، مگر کون سا والا قرض؟ قرضاً حسنا، وہ والا قرض جو ایک نیکی کے طور پر کسی مومن کی امداد کے عنوان میں کیا جاتا ہے۔ اب ایک ہے قرض جو حسنہ نہیں ہے بلکہ قرض واجبہ ہے، واجب الادا ہے، واپس دینا ہے اسے۔ اس قرض کے لیے لازم ہے کہ انسان گواہوں کو بھی رکھے، اور قرض دیتے ہوئے کوئی ایسی تحریر کو ضبط میں لائے کہ تاکہ بعد میں جب مطالبہ کیا جائے تو انسان کے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ یہ طریقہ شرعاً لازم ہے۔ انسان ایسا نہیں کہ مومن نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے وہ والا قرض دے دیا جو واجب الادا ہے۔ مومن لینے والا سمجھ رہا تھا میں وہ قرض دے رہا ہوں جو قرض حسنہ ہے، تو اب ایک لحاظ سے یہ بری ذمہ ہو گیا اور یہ مشکل میں آ گئے دینے والے۔ ایسے افراد کے لیے کوئی دعا صلوات پڑھے محمد والی نہیں ہے۔
کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں ہونے والی ہوتی، یا بعض گروہ ایسے ہیں دعا مانگنے والوں کے جن کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک مثال ایسے انسان کی جو گھر میں بیٹھ کے اللہ سے روزی مانگے کہ اٹھوں گا نہیں، ہلوں گا نہیں، تو کھلا دے، تو ایسے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ خدا نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، نظام کو نظام اسباب قرار دیا، سبب بنا ہے، اٹھیے جائیے کمائیے کھائیے، آپ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی انداز سے کہ قرض دے کر کہے پروردگار میرا قرض ڈوب گیا، تو ڈوب تو اس لیے گیا کہ تم نے اس قرض کی جو ذمہ داری تھی وہ خود پوری نہیں کی تھی، لیکن اب ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پیسہ ڈوب گیا۔ تو داؤد رقی راوی کا نام ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے حیات القلوب جلد نمبر 2، اردو زبان میں دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ مقدس امام کی بارگاہ میں آ کے داؤد نے سوال کیا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا پیسہ مولا کسی کے پاس قرض کے طور پر تھا، وہ ڈوب گیا، اب یہ پیسہ واپس کیسے آئے؟ وہ مومن نماز پڑھے ادائے قرض کی جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو خدا اس کے لیے سبب بنائے کہ وہ قرضہ اس کے لیے آسان ہو واپس کر دینا۔ یہ الگ موضوع ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ خیر کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر جن پر قرض واجب ہے وہ نماز پڑھ لیں تو جب وہ ادا کریں گے تو جن کا ڈوبا ہوا خود بخود نکل آئے گا۔ بھائی اگر لینے والا دینے پہ تیار ہو جائے تو جس نے قرض دیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو خود سے دینے پہ تیار نہ ہو۔ ہوتے ہیں لوگ تو کلمہ پڑھ کے مکر جاتے ہیں، لوگ تو کلمہ پڑھ کے مکر جاتے ہیں، تو قرض لے کر مکر جائے تو کیا کیجیے گا؟ لکھی ہوئی تحریر نہیں مانتے، اپنے سائن کا انکار کر دیں تو یہ انکار تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے، مشکل تو اقرار ہوتا ہے ہمیشہ، انکار تو کسی دور مشکل نہیں ہوا۔ تو اب انکار کر دیا، پیسے ڈوب گئے، مولا سے کہتا ہے مولا کیا کروں، میرا پیسہ ڈوب گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، اور یہ خاص عمل جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ عمل آپ نے سنا ہوا ہے مگر آپ ابھی نہیں کر سکتے یہ عمل، کیونکہ یہ عمل ہے خانہ کعبہ کے طواف کے نام سے۔ ارشاد فرمایا ایک طواف کرو، 7 چکر کو طواف کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور ایک طواف 2 رکعت نماز بنیابت حضرت آمنہ علیہ السلام، اور ایک طواف اور 2 رکعت نماز بنیابت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ یہ 3 طواف، اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو 5 بیان کرے، کوئی 7 بیان کرے، جتنا زیادہ نیابت خانوادہ معصومین کیجئے تو عیب نہیں ہے، بلکہ عیب کو چھپانے کا طریقہ ہے، مشکلات کے حل کا راستہ ہے۔ لیکن جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں 3 نام لیے گئے، ایک حضرت عبد المطلب، جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد علیہم السلام، یہ 3 شخصیات کے نام سے 3 طواف اور 3 طواف کی 3 نمازیں، نماز ہے طواف۔ یہ اگر کوئی انسان نیت کیا ہوگی کہ طواف بنیابت حضرت عبد المطلب برائے وصولی قرض یا برائے وصولی زر بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ، خود اپنے لیے کر رہے ہوں تو یہ آپ اپنی نیت کیجئے، کسی کی نیابت کر رہے ہوں تو فلاں کی نیابت میں کرتے ہیں اس کے نام لیجئے، یا آپ یہاں رہتے ہوئے کسی کو سعودیہ فون کیجئے تو مکے کے اندر ہو کہ بھائی میری طرف سے آپ یہ طواف کر لیجئے، وہ پوچھے کتنے پیسے دیں گے تو الگ موضوع ہے، اس میں اجرت ہو سکتی ہے، شرعاً اجرت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پیسے ڈوبے ہوئے مل گئے تو مجھے کیا خدمت کا عنوان نصیب ہوگا، یہ الگ موضوع۔ لیکن جیسے طواف نساء کوئی بھول جائے اور واپس آ جائے تو اپنے کسی عزیز کو، قریب کو جو وہاں موجود ہو، رہتا ہو، اس کو فون کر کے طواف نساء کی نیابت کروا سکتا ہے، نہیں کروائے گا، واجب ہے، یا تو خود جا کے کرے یا نیابت کروائے، لیکن یہ 3 طواف وصولی قرض کے لیے ہیں۔ اب اگر یہاں بیٹھ کے ہم دونوں کام نہیں کر پا رہے، نہ تو خود جا پا رہے ہیں اور نہ کوئی ایسا محبت کرنے والا، بہت مشکل ہے۔ ماہ رمضان میں اتنا حرم میں رش ہے، آپ کسی کو کہیں کہ طواف کرنا ہے 3 طواف، میرا پیسہ ڈوبا ہوگا، تو جواب میں کہا کہ میں ڈوب جاؤں گا طواف کرتے کرتے، اتنا رش ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو
کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا کام بھی ہو جائے اور فون کی زحمت بھی نہ ہو اور سامنے والا کو تیار نہ ہو تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. آیت نمبر 40 آیت نمبر 41 وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. آیت نمبر 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40، 41، 42. یہ 3 آیات 40 دن تک پڑھنا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اور 111 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ 40 دن تک. 3 آیات سورہ بقرہ کی. اس عمل کو انجام دینے کے بعد پھر اس سے مطالبہ کریں کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے. وہاں داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا کہ 3 طواف کیے، ان نمازوں کے ساتھ جو طواف کی نمازیں تھیں بنیابت مخصوص. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں فارغ ہو کر ابھی مسجد حرام کے باہر بھی نہ گیا تھا، میرا مقروض قرضہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا، پیسے واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا. اسی انداز سے سورہ مبارکہ البقرہ کی 3 آیات ہیں کہ جو انسان کے وصولی زر اور وصولی قرض کے لیے علماء نے بیان کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا لیا؟ تو یہ 3 آیات وصولی قرض کے لیے، وصولی زر کے لیے. مگر 40 دن کا عمل ہے اور 111 مرتبہ تلاوت کرنا اول و آخر درود تو لازم ہے. اس کے بغیر تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ خدا مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اطمینان رکھیے. اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو انشاءاللہ برکت قرآن مجید اور برکت وارثان قرآن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو مسئلہ اور رہ جائے علی کا نام لینے کے بعد بھی. تو اب ہماری بات یہاں سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ بہرحال ابھی ہم بہت دور کھڑے ہوئے ہیں انسان کو تلاش کرتے ہوئے. کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے، کبھی فطرت کی بات ہوتی ہے، کبھی ایمان کے مسائل کی بات ہوتی ہے. اور ایمان کے مسائل کی بات میں کچھ باتیں ابھی باقی ہیں. ایمان کی اقسام بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ایمان کی ایک حیثیت بھی کچھ واضح ہوئی ہے. ایک ہے اعتقادی اور بنیادی حیثیت کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر ایمان بنیاد نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے. تو ایک تو ایمان کی حیثیت ہے اعمال اعتقادی اور جو بھی اعمال انجام دی جاتے ہیں ان کے لیے بنیادی حیثیت ہے. ایک ایمان خود اپنے مقام پر اصالت رکھتا ہے. ایمان کا ثواب الگ سے اپنے مقام پر بھی ہے. ایمان کی 2 حیثیتیں ہو گئی. ایک حیثیت مجھے اور آپ کو، بڑا عمدہ جملہ ہے، کتنا کمزور ایمان ہے. اتنا کمزور ایمان ہے کہ جو مجھے 2 رکعت نماز کے لیے بستر سے مصلی پہ نہ لا سکے وہ مجھے امام زمان کے لشکر میں کیسے پہنچائے گا. اتنا کمزور ایمان بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان بستر سے مصلی پر آتا کس طاقت کی بنیاد پر ہے؟ کون سی طاقت ہے جو انسان کو بستر سے مصلی پر لے کر آتی ہے؟ اگر یہ طاقت کمزور ہو، بہت معمولی ہو، تو انسان اذان سن کر اٹھے گا، کروٹ لے کے پھر سو جائے گا، کیونکہ طاقت کم ہے، نہیں اٹھ پا رہا. اگر طاقت زیادہ ہو جائے تو اس کو بستر سے اٹھا کے بٹھا دے. اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر دائیں بائیں دیکھا، شیطان نے بڑی تسلی دی، ابھی تو نماز قضا ہونے میں گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ سو لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے. شیطان تو وقت بھی دکھاتا ہے اور مسئلے شرعی بھی بتاتا ہے. کہا ہے اہل بیت رسول خدا تو وہی اہل بیت ہیں کہ جنہیں قرآن سے کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. ہماری اور آپ کی تو حیثیت اور طاقت کیا، کوئی طاقت دنیا کی اہل بیت کو قرآن سے اور قرآن کو اہل بیت سے نہ کبھی جدا کر سکی ہے اور نہ کبھی کر سکے گی. یہ تو کر سکتی ہیں طاقتیں کہ سر کو جسم سے جدا کر دیں، یہ تو کر سکتی ہیں کہ جوان بیٹے کو باپ کے سامنے شہید کر دیں، یہ تو کر سکتی ہیں کہ پردہ دار بیویوں کی چادر کو چھین لیں. یہ نہیں کر سکتی کہ قرآن کو اہل بیت سے
جدا کر دیں یا اہل بیت کو قرآن سے الگ کر سکیں. جب جب جہاں جہاں قرآن رہے گا وہاں وہاں اہل بیت اطہار کا ذکر رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، خدا کے اس احسان کے شکریہ کے ساتھ کہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا کرتا ہوں کہ اگر ایک جملہ، ایک حرف، ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان اسی ایک فرش ولا سے دستیاب ہو جائے گا. ورنہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعمال کی حیثیت کب ہے؟ جبکہ خدا قبول کر لے. اور اگر خدا قبول نہ کرے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیے 500 ریال، حیثیت ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے لکھیے کاغذ پہ 500 درہم، حیثیت ہوگی؟ یہ آپ کے لکھے ہوئے 500 درہم ہیں. جب تک کوئی ادارہ اسے یہ اہمیت نہ دے، جب تک قبول کرنے والی قوت اسے اہمیت نہ دے، تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اگر کبھی اسٹیٹ بینک کسی نوٹ کے بارے میں اعلان کر دے کہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے، جب کینسل کر دیا تو ختم ہو گئی بات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی لوگ اگر نہ سمجھیں تو کب سمجھیں گے. کرنسی نوٹ آپ کے پاس ہے، اس پر کسی کے سائن ہوئے ہیں، گورنر کے سائن موجود ہیں جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. اگر ایک نوٹ کسی کے سائن کے بغیر نہیں چلتا تو تمہارا عمل درود کے بغیر کیسے چلے گا؟ سائن تو ہونے چاہیے. تو میرے اور آپ کی اعمال کی حیثیت کب ہے؟ جبکہ خدا قبول کر لے. اور خدا قبول نہ کرے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان ساری زندگی اعمال صالحات کو انجام دے اور خدا قبول نہ کرے. اور خدا قبول کب نہیں کرتا؟ جبکہ شرائط مکمل نہ ہوں. شرائط مکمل نہیں ہیں، ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ایمان روز قیامت پر نہیں ہے، تو خدا ایسے اعمال کو قبول کرتا ہی نہیں. لیکن ان اعمال کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس سہارے موجود ہیں. اسی لیے اطمینان رکھتے ہیں کہ خدا قبول کرنے والا ہے، اور ایسا قبول کرنے والا ہے کہ عمل کرنے والا عمل کیے جائے. قُلِ اعْمَلُوا، حبیب کہیے ان سے یہ عمل تو کریں. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اگر تمہیں کسی کو دکھانے کا ہی شوق ہے کہ عمل کوئی دیکھنے والا بھی ہو، کہ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 105 میں اعلان ہے کہ تم عمل تو کرو. عمل دیکھنے والے خدا کی ذات بھی موجود ہے، رسول خدا بھی موجود ہیں، اور ہر دور میں صاحبان ایمان کی جماعت موجود ہے. اب میرے عمل کو دیکھنے والے، میرے عمل کا مشاہدہ کرنے والے آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی اور ہے کہ نہیں ہے؟ مگر خدا دیکھ رہا ہے، رسول خدا دیکھ رہے ہیں، اور زمانے کے امام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے آپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا، وعدے کو پورا کرنا ہے، اور مجھے بار بار وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وصولی زر کا مسئلہ باقی ہے.